حضرت عمر فاروق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کے ارادے سے نکلتے ہیں، تلوار ننگی باہر نکالے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان صحابی ان کو راستے میں مل جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ارے بھائی عمر، تلوار باہر نکالے ہوئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ آج تو چہرے پر بہت غصہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، محمد کی گردن، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی گردن اڑانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا؟ کہا 39 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں، اب میں 40واں شخص مسلمان نہیں ہونے دوں گا، بہت ہو گیا، پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا، اب محمد کو ہی قتل کر دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس آدمی نے کہا محمد الرسول اللہ کو بعد میں قتل کرنا، یہ صحابی تھے، کہا کہ نبی کو بعد میں قتل کرنا ہی ہے تو پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو قتل کرو، جا کر دیکھو تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہیں اور تمہارا بہنوئی بھی اسلام لا چکا ہے، ایمان قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے کہا کیا کہہ رہے ہو، میری بہن اور میرے بہنوئی نے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر کا ڈر ان لوگوں کو کبھی مسلمان ہونے نہیں دے گا، جاؤ پہلے پتہ لگاؤ۔ حضرت عمر نے اپنا رخ محمد رسول اللہ کی طرف سے موڑ کر ان کی طرف کر لیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ دروازہ بہنوئی نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے قرآن چھپا لیا۔ صحیح بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہنوئی آ گئے، کہا ایسا ہے عمر، ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں، اتنا سننا تھا کہ ڈنڈے لاٹھی اٹھائی اور اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ عمر فاروق کی بہن نے اپنے پتی کو، اپنے ہسبینڈ کو پیٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بچانے آئی تو ان کو بھی پیٹنا شروع کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ غور کرو، وہ عمر جس سے پورا مکہ کانپتا تھا، مدینہ کانپتا تھا، جس سے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں لرزہ برندام تھی، یہ عمر جب اپنے بہن اور بہنوئی کو پیٹتے پیٹتے تھک گیا اور بہن کے جسم سے خون بہنے لگا تو بہن کھڑی ہو کر للکارتی ہے اے عمر۔ حضرت عمر نے کہا آج میرا نام لے رہی ہے، تو نام لے رہی ہے میرا؟ ہاں، اب تو بھائی کہلانے کے لائق نہیں رہا، اب میں نے تیرا نام لیا ہے، کیوں نہ لوں تیرا نام؟ کہا بہن آج تک تو نے مجھے بھائی کے نام سے پکارا، بھائی، اور آج عمر کہہ رہی ہے، اتنی جرأت؟ بہن کہتی ہے عمر سن، میں اسلام لے آئی، ایمان لے آئی، میرے ساتھ میرے شوہر بھی اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، اب میری آخری بات سن لے، کتنا بھی پیٹ لے، کتنا بھی مار لے، میری گردن کاٹ دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سیرت عمر کی میں لکھا ہے کہ عمر کی بہن نے ایک جملہ اور کہا فاطمہ نے، اے عمر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد میرے ان ٹکڑوں کو کتوں کے سامنے ڈال دے اور میرے گوشت کو، میرے جسم کے ٹکڑوں کو کتوں کو کھلوا دے، یہ سب کروانا مجھے منظور ہے، لیکن ایمان سے پھٹ جاؤں یہ مجھے منظور نہیں ہے، میں ایمان لا چکی ہوں، اب اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر کے سامنے تلوار اور ڈنڈوں کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور بہنوئی بھی کھڑے ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ عمر جس سے زمانہ کانپتا تھا لیکن اس کی بہن عمر کا مقابلہ کر رہی ہے، بہن میں وہ کون سی طاقت تھی اور یہ طاقت کس چیز کی تھی جس نے عمر کے سامنے اس کی بہن کو لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ یہ کیا طاقت تھی؟ جب عمر کی بہن کے اندر ایمان جاگ گیا، اس نے سمجھ لیا، اور جب ایمان کی طاقت اس کے اندر آ گئی تو وہ نہ عمر کے ڈنڈوں سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کی تلوار سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کے غصے سے ڈر رہی ہے۔ جیسے ایک
جیسے ایک پولیس والا جب جان لیتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اسی طریقے سے اس بہن نے جان لیا کہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اس کے دل سے خوف نکل گیا، اس کے دل سے ڈر نکل گیا۔ اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کی عمارت اسلام کی اتنی مضبوط ہوگی۔ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو، اللہ کی قسم ایمان اگر اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں ہیچ نظر آئیں گی، دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مکھی یا مچھر جیسی نظر آئیں گی۔ آپ کسی سے نہیں ڈرو گے، شرط یہ کہ تم اپنے اندر اسلام ایمان پیدا کر لو، اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ، نہیں جڑو گے تو پتنگ کی طرح کٹو گے، نیچے آؤ۔ حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو، حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو میرے پیارے ساتھیوں، وہی حضرت بلال ہیں جو نہایت ہی کالے کلوٹے ہیں، جن کی شکل اتنی کالی کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کالحمہ۔ کوئلے کو اور بلال کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو کوئلہ تمہیں پھر بھی صاف نظر آئے گا، بلال کوئلے سے زیادہ کالے، لیکن یہی وہ بلال ہیں جن کے اندر ایمانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ اسلام لائے، ایمان لائے، تو کافروں نے ان کو پکڑا، زمین کے اوپر گرم ریت پر لٹا دیا۔ ریت گرم ہے، بالو گرم ہے، اور گرم بالو پر لٹا دیا جس سے پیڑ جلنے لگی۔ اس کے باوجود ان کے اوپر رحم نہ آیا تو ایک بھاری پتھر لا کر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا تاکہ ان کا سینہ دب جائے۔ اس کے باوجود پوچھا گیا، اے عمر اب کیسا لگ رہا ہے؟ اس گھناؤنی تکلیف، دردناک تکلیف کے باوجود حضرت عمر کی زبان سے جو جملے نکلے، حدیث کی کتاب ان جملوں کو ریکارڈ کرتی ہے، احد احد احد۔ اب بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ بلال کے اندر یہ اسپرٹ جو آئی، بلال کے اندر یہ طاقت جو آئی، پورے کافروں کے سامنے اکیلا ہے بلال، زمین پہ لٹا دیا گیا ہے، گرم بالو پہ لٹا دیا گیا ہے، بھاری پتھر بلال کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہے، لیکن بلال ڈر نہیں رہا ہے، بلال کانپ نہیں رہا ہے۔ بلال سے پوچھا جا رہا کیسا لگ رہا ہے؟ بلال کہتے ہیں احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بلال کو تمام لوگوں سے نڈر کون سی چیز نے بنایا؟ اس کا جواب وہی ہے، اسی ایمان نے۔ ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر کے دیکھ لیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے آپ لڑ جائیں گے، ڈرنے کا نام نہیں لیں گے۔ صرف ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ حضرت بلال کو جب احد احد سنا تو ان کو اٹھایا، پھر دوسری جگہ لے گئے، آگ کے انگارے بچھے ہوئے تھے، حضرت بلال کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا۔ سننا بہت آسان ہے، سن لو گے، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جائے، سننا بہت آسان ہے، لیکن ایک انگارہ اپنے ہاتھ پر، آگ کا ایک انگارہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر دیکھو، آپ کو پتا چل جائے گا۔ حضرت بلال دیکھ رہے ہیں، جانتے بھی ہیں آگ پر لیٹیں گے تو انجام کیا ہوگا۔ آگ پر لٹا دیا گیا، ان انگاروں سے چربی پگھل گئی، پیڑ پگھل گئی، چربی کی، پیٹ کی چربی سے آگ اور بھڑک رہی ہے، بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب پوچھا گیا بلال اب کیا کہتے ہو؟ کیا ایمان چھوڑا؟ ایمان سے رشتہ توڑا؟ بلال آگ کے انگاروں پر لیٹے ہوئے ہیں اور چیخ رہے ہیں، اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال کو کافروں نے آگ کے انگاروں پر لٹا دیا، اور پھر بھی حضرت بلال یہ نہیں کہہ رہے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، نہیں نہیں، وہ آج ان کافروں کے سامنے کھڑے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایسی منزلیں نہیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بلال سے کہا تھا، اے بلال، اے بلال، مجھے اللہ نے جنت بھی دکھائی، مجھے اللہ نے جہنم بھی دکھائی، جب میں جنت دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنے آگے آگے جوتوں کی
کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا جبریل یہ جوتوں کی آواز کس کی ہے؟ مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. بلال، جبریل نے بتایا کہ یہ بلال ہیں جو دنیا میں ہیں لیکن ان کی جوتوں کی آواز تم جنت میں سن رہے ہو. یعنی بلال نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں دین کے لیے، ایمان کے لیے، کہ اللہ نے ان کو جنت دے دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جانا اور بلال سے کہہ دینا کہ اللہ نے تمہیں جنت دے دی، تمہاری جوتوں کی آواز میں سن کے آیا ہوں. یہ ایمان کا رزلٹ ہے، یہ ایمان کا نتیجہ ہے. ہم اپنے اندر پہلے ایمان پیدا کر لیں اور پھر دیکھیں. میرے بھائیوں، میں نے شروعات کہاں سے کی ہے؟ آم کے پھل سے کی ہے. اگر گرتا ہے ٹوٹتا ہے تو آسمان پر نہیں جاتا، زمین پر. کیوں؟ جو چیز اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیتی ہے اس کا مقدر ترقی نہیں ہوتی ہے، پستی ہوتی ہے. جو پتنگ اپنی ڈور سے کٹتی ہے تو اوپر نہیں جاتی، نیچے آتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیا ہے. آپ کی اور ہماری بنیاد ہے ایمان. اگر اس سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا تو کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تنزلی کا شکار ہوں گے، ہم نیچے جائیں گے. خالد ابن ولید نے ایک جنگ کے اندر 9 تلواریں توڑ ڈالی، ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا. ہر طرف خالد ابن ولید کے چرچے ہونے لگے. واہ کیا لڑا خالد، کیا لڑا خالد، واہ خالد ابن ولید. حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا کہ لوگوں نے حضرت خالد ابن ولید کی تعریفیں کرنا شروع کر دی تو حضرت خالد ابن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا، کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا. اچھا ایک بات بتائیے، ہم اچھا کام کریں گے تو ہمارا پرموشن ہونا چاہیے یا ڈیموشن ہونا چاہیے؟ پرموشن ہونا چاہیے. حضرت خالد ابن ولید نے 9 تلواریں توڑی، ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا. چاروں طرف چرچے ہو رہے ہیں تو حضرت عمر کو ان کو آگے بڑھانا چاہیے، پرموشن دینا چاہیے یا نیچے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ آگے پرموشن دینا چاہیے، لیکن حضرت عمر نے الٹا کیا. کیا کیا؟ خالد ابن ولید کو معزول کر دیا، ان کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا اور عام سپاہی بنا کر تلوار دے دی. جاؤ اب تم کمانڈر ان چیف نہیں، کسی بھی جنگ میں جاؤ گے تو ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑو گے. لوگوں نے کہا خالد عمر نے تمہاری انسلٹ کی ہے، عمر نے تمہیں ذلیل کیا ہے، تم نے تو بہادری دکھائی ہے جنگ کے اندر، تمہیں تو انعام ملنا چاہیے تھا، لیکن خالد تمہیں ہٹا دیا گیا ہے. چھوڑ دو عمر کو، ہٹ جاؤ، استعفیٰ دے دو، تمہارے لیے بہت سے راستے کھلے ہیں، ادھر آ جاؤ. خالد ابن ولید نے جو جواب دیا وہ ایمان سے بھرا ہوا جواب تھا. خالد ابن ولید نے کیا جواب دیا؟ نحنو نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر. ہم جو جنگ لڑ رہے تھے وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، عمر کے راستے میں نہیں لڑ رہے تھے. ہم نے جنگ اللہ کے لیے لڑی ہے، عمر کے لیے نہیں ہے. ہم معمولی سپاہی بن کر بھی ہم جہاد کریں گے لیکن عمر کے لیے نہیں، عمر کے رب کے لیے کریں گے. میرے بھائیوں یہ اسلام تھا، یہ ایمان تھا اس زمانے کے صحابہ کے اندر. تم تو اپنے بھولے بھالے جو دور سے آئے ہیں یہ مسلمان بھائی جو سننے کے لیے آئے ہیں، تم ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، تم ان کے لیے مصیبت بنے ہو. تم اپنے بھائیوں کو راستہ نہیں دے سکتے ہو، ان کے لیے بیٹھ نہیں سکتے ہو، تم اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی کیا دو گے؟ لعنت ہے، آج کہنا پڑ رہا ہے تم سے، بڑی بدتباش قوم ہو چکی ہو یہ مسلم قوم. کسی سائنٹسٹ نے کہا تھا جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے دنیا کی سب سے بہتر مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے دورہ کیا تو دنیا کی سب سے بری قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے. سب سے اچھا مذہب اسلام لگا لیکن سب سے بدتر قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے. یہ قوم ہے ہماری، لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں مانتی ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتی ہے. میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ کا خطیب یو پی سے جس کو محبتوں کے ساتھ تم بلاتے ہو لیکن اس کی اتنی سی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. جب میری نہیں مان سکتے ہو تو اسلام کی بات کیا مانو گے اور قرآن کی بات کیا مانو گے؟ میرے بھائیوں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا، کچھ نہیں کہوں گا. زیادہ سے زیادہ اتنا باقی رہ گیا ہے کہ میں اپنا دامن اٹھا کر بھیک مانگ لیتا ہوں آپ سے کہ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ. اب اس سے زیادہ ذلیل کر کے مت دکھائیے مجھے. میں نے بھیک مانگ لی ہے آپ سے، میں نے دامن اٹھا لیا آپ کے سامنے، اب اس سے زیادہ ذلیل مت کریے گا مجھے. بیٹھ جائیے بس،
اس سے زیادہ اب ہم کچھ نہیں کہیں گے. آئیے, بڑی اچھی باتیں ہونے لگی ہیں. تو اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے بھائیوں, خالد ابن ولید کو لوگوں نے بہت بہکایا, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ, ہم تمہیں آدھے ملک کی حکومت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے. خالد ابن ولید کو بادشاہ نے آفر دے دیا, ہم آدھی ملکیت آدھی بادشاہت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح تمہارے ساتھ, شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے. عمر نے تمہاری انسلٹ کی, لیکن خالد ابن ولید کا جواب سنیے میرے پیارے ساتھیوں. وہ جواب یہی تھا کہ نحن نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر. میں نے جو جنگ لڑی ہے وہ اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں لڑی ہے, عمر کے راستے میں میں نے نہیں لڑی ہے. عمر نے مجھے گورنری یا کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹایا ہے. سپاہی تو ہوں میں, ایک معمولی انسان ہو کر بھی میں لڑوں گا, اور جو کام میں نے کمانڈر ان چیف کی شکل میں کیا اس سے بڑھ کر کام ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میں کروں گا, کیونکہ میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں, عمر کے رب کے لیے لڑ رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر ایمان کا. کوئی عہدے کی لڑائی نہیں تھی. ہم تو مر جاتے ہیں, مدرسے کا اچھا سیکریٹری اس کو بنا دیا, ہمیں نہیں. مسجد کا متولی اس کو بنا دیا, ہمیں نہیں. اسی پہ جنگیں ہوتی, لڑتے, یہاں تک کہ کورٹ میں بھی مقدمے پہنچ جاتے ہیں, صاحب میں ہوں, رجسٹرڈ ہوں, میں چڑھا ہوا ہوں, مجھے ہٹا دیا گیا. مسجدوں اور مدرسوں کے معاملات آج عدالتوں میں, اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے آپ پر, کیا ایمان سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے؟ آئیے ایمان کی طاقت پر آپ کو ایک بہت زبردست مثال دیتا ہوں. دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے. 4 لوگوں نے کی ہے, ان میں ایک فرعون کا نام بھی آتا ہے. بہت زبردست ظالم گزرا ہے, اور فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. یہ واقعہ آج بالکل میری زبان سے ایک نیا واقعہ ہوگا آپ کے لیے, ذرا سنیے. ایمان دیکھیے کس کو کہتے ہیں, یہ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. جب تھک گیا فرعون بھی تو کہا کہ موسیٰ آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں, یا تو اب تمہارے آدمی اس دنیا میں رہیں گے یا میرے آدمی رہیں گے, آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں. موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے ہی کتنے, معمولی لوگ, چند لوگ. فرعون کی پوری فوج آ گئی. فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا, ادھر آؤ, آؤ آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں. یہاں اسپیڈ میری تھوڑی سی سلو ہو جائے گی کیونکہ مجھے سمجھانا ہے. فرعون نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا, ادھر آؤ. ایسے کرتب دکھانا, ایسے تلسم دکھانا کہ آج موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ, یہ مسلمان جتنے آئے ہیں سب ہار جائیں. دیکھو ہمارا نام مٹی میں نہ ملنے پائے, آج تمہیں موسیٰ کو شکست دینا ہے, موسیٰ کو ہرانا ہے. فرعون کو اپنے جادوگروں پر بہت بھروسہ تھا. جادوگروں نے کہا بالکل آپ تیار رہیے, موسیٰ اور اس کے قوم کو ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے, ابھی ہرا دوں گا. جب دونوں آمنے سامنے آ گئے, ادھر فرعون کا لشکر کھڑا ہے, فرعون بھی, ادھر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر کھڑا ہے. فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا, اوہو ایمان دیکھیے, فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا لَاجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اے فرعون, اے ہمارے بادشاہ, اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے, موسیٰ پر غالب آ گئے, موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اگر ہم غالب آ گئے, قرآن کہہ رہا, قرآن, اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا, ہمیں آپ کیا نوازیں گے, ہمیں کیا دیں گے؟ ادھر سے فرعون کی طرف سے جواب آتا ہے, نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیبنٹ میں تمہیں جگہ مل جائے گی، تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے، میرے آس پاس بیٹھو گے، میرے ساتھ چلو گے، کھاؤ گے، پیو گے۔ ابھی کسی کو پتا چل جائے کہ ہم یہ کام کریں گے تو مودی جی کا ہم قریبی بن جائیں گے، تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً کر جائے گا۔ کیوں؟ ارے بھائی مودی کا مقرب بن جائیں تو سمجھ لو کہ انڈیا میرے ہاتھ میں۔ اب سوچو کہ فرعون کے جادوگروں کو جب فرعون نے یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنا قریبی بنا لیں گے، اپنے دربار میں تمہیں شامل کر لیں گے، تو فرعون کے جادوگروں کا حوصلہ کتنا بلند ہو گیا ہوگا۔ وہ فرعون جس کی حکومت بیک وقت آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر رہی ہو، اس کا قریبی ہو جانا کتنے بڑے کمال کی بات تھی۔ بس شروع ہو گیا مقابلہ۔ فرعون کے جادوگروں نے، اے بیٹا کمر میں درد ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ، ابھی تو کمر سے کام ہی نہیں لیا، درد ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے، کوئی بھی میرے سامنے اٹھ جائے، بیٹھ جائے، میں بھول جاتا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو سنو، شروع ہو گیا مقابلہ۔ اب مقابلہ جب شروع ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا؟ اپنی رسیاں نکالی اور پھینک دیں۔ وہ رسیاں چلنے لگیں، سانپ کی طرح رینگنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈر بھی گئے ہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگا، پھینکی رسیاں، وہ سانپ نظر آنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی گئے، اللہ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں۔ رسیاں سانپ بن گئیں، سانپ تو تھی نہیں، وہ تھی رسیاں، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھ رہی تھی۔ اللہ نے کہا نلقی عصاک، اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ زمین پر مار دو۔ اب دیکھیے کیا ہوا، مقابلہ دیکھیے کیسا ہو رہا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ایسا لگا وہ ایک اژدہا بن گیا، اور اژدہا کی شکل میں آیا، اور آتے ہی اس نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو جو سانپ دکھ رہے تھے سب کو کھا گیا، سب کو ہضم کر گیا۔ جو کھولا منہ سب اس کے منہ میں چلے گئے جتنے سانپ دکھ رہے تھے۔ فرعون کے جادوگر ہکا بکا رہ گئے ہیں، وہ سمجھ گئے، یہیں سے وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا، ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، ہم نے جو دکھایا وہ مکاری تھی، ہم نے جو دکھایا وہ ایک چال تھی۔ لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ مکاری نہیں ہے، وہ چال نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی مدد ہے۔ موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے، وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ اب بالکل بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ بیک وقت جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی، موسیٰ کا اژدہا کھا گیا، موسیٰ نے جو ڈنڈا مارا وہ اژدہا بن گیا اور کھا گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ میری حالت خراب ہے، موسیٰ نے جو دکھایا وہ موسیٰ کا کمال نہیں، موسیٰ کے رب کا کمال ہے۔ ابھی تو وہ فرعون سے مانگ رہے تھے کہ کیا ہمیں کیا انعام دو گے، ہمیں کیا روپیہ پیسہ دولت زمین و جائیداد کیا دو گے، ابھی تو وہ یہ مانگ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی دیکھا کہ فرعون کی جادوگروں کی رسیوں کو جب موسیٰ کے اژدہے نے کھا لیا تو وہیں سے چیخ پڑے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون کے سامنے چیخ پڑے، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر۔ ایک جملہ یاد رکھنا، کیا لائے؟ ایمان۔ ابھی تک کافر تھے، اب ایمان لائے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایمان جب لے آئے، بنیاد سے جب جڑ گئے، تو ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے۔
ابھی تک ایمان نہیں تھا تو رسی کو سانپ بنا رہے ہیں. ایمان جب پیدا ہو گیا ان کے اندر تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے دیکھا یہ تو پانسا ہی الٹ گیا ہے, ہم تو لائے تھے موسیٰ کے خلاف, یہ سب ہمارے خلاف ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا اے جادوگرو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, بہت غلط کام تم نے کیا ہے. سمجھ لو میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں, ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان چھوڑ دو, لوٹ آؤ ہمارے پاس. انہی جادوگروں نے جو ایمان لے آئے, اب جواب کیا دیا فرعون کو؟ اس جواب کو دیکھو, اس میں ایمان کی طاقت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. لن نؤثرک علی ما, آئے فرعون اب ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے, اب ہم تم کو فوقیت نہیں دے سکتے. ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ نے دکھائی ہے, ہمیں اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا اور اللہ نے اژدہا بنا دیا, اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم اب ایمان بدل نہیں سکتے, ہمارا ایمان باقی رہے گا. آئے فرعون سن لو کان کھول کر, اب تو ہمارا کچھ بھی کر لو, اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, ہمارا ایمان اب رب العالمین کے اوپر ہو گیا. فرعون نے اس کے جواب میں جو جملے کہے وہ سنو, کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. آئے جادوگرو اگر تم نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا, آئے جادوگرو اگر تم نے ہارون کے رب کو نہ چھوڑا تو ہم تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کاٹ دیں گے مخالف سمتوں سے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, ہم تمہارا دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا بایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے, اور اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے. تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹیں گے, اگر ہاتھ دایاں کاٹا تو پیر بایاں, اور پیر اگر ہم نے دایاں کاٹا تو ہاتھ بایاں, ایک پیر اور ایک ہاتھ ہم تمہیں کاٹ دیں گے. ثم لأصلبنکم اجمعین, اور اس کے بعد ہم تم سب کو سولی پہ لٹکا دیں گے, ہم تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے. اس کے جواب میں ایمان چونکہ پیدا ہو چکا تھا, فرعون سامنے تھا, فرعون کا لشکر سامنے تھا, لیکن اس کے باوجود جب ایمان پیدا ہو گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کے جادوگروں نے جو ایمان لائے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر, میرا ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ, میرا پیر کاٹنا ہے کاٹ, مجھے سولی پہ چڑھانا چڑھا دے, مجھے پھانسی دینا ہے پھانسی دے دے. انت قاضٍ, تو قاضی ہے, تو جج ہے, تو جو چاہے کر, تجھے اختیار ہے کر لے, لیکن اتنا یاد رکھنا انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے, آخرت کی زندگی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا. آخرت میں تو میرا رب میرے ساتھ ہے ہی, اس لیے تجھے دنیا میں جو کرنا ہو کر لے. جو ابھی فرعون کے قریب ہونا چاہتے تھے, فرعون سے انعام مانگ رہے تھے, لیکن موسیٰ پر ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد ان کی طاقت کا حال یہ ہو گیا کہ نہ وہ فرعون سے ڈرے, نہ فرعون کے لشکر سے ڈرے. فرعون نے ان کا ہاتھ کاٹا کٹوا لیا, ان کا پیر کاٹا کٹوا لیا, ان کو سولی پہ لٹکایا لٹک گئے, لیکن پھر اللہ پر جو ایمان لا چکے تھے اس کو بدلا نہیں. پھر رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان چھوڑا نہیں. ایمان یہ ہوتا ہے, اور ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے. کیا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے؟ یہ ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں, ہم اپنے منظر پر نظر ڈالیں, ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں, اور دیکھیں کہ کتنا ایمان ہے ہمارے اندر, کتنے پرسنٹ ہم مسلمان ہیں. ہم اپنی زندگیوں پہ بھی تو نظر ڈالیں. وہ طارق ابن زیاد جس کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی, وہ طارق ابن زیاد جب بہت سے شہروں کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے جب اسپین کی دھرتی پر پہنچتا ہے,
وہ طارق ابن زیاد بہت سے ملکوں کو فتح کرنے کے بعد جب اسپین کی دھرتی پر، اسپین کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو تمام لشکر والوں کا، جو طارق ابن زیاد کی فوج تھی، تمام اس فوج کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ کشتیوں میں آگ لگا دو۔ سمندر سے راستہ پار کرتے ہوئے اسپین میں گھستے ہیں طارق ابن زیاد، اور جب اسپین پہنچ جاتے ہیں تو جو فوج کشتیوں میں آئی تھی، ناؤ پہ آئی تھی، طارق ابن زیاد نے حکم دیا ساری کشتیوں کو جلا دو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں جلا دیں؟ فرمایا اب یا تو اس دھرتی کے اوپر اللہ کے اسلام کا جھنڈا گڑے گا یا ہم مریں گے، دو ہی راستے ہیں۔ آئے فوجیوں تمہارے پاس، آئے مسلمانوں تمہارے پاس، ہم یہاں یا تو اللہ کے قانون کا نفاذ کریں گے یا مریں گے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں۔ اب نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے، اب اس ملک میں رہنا ہے تو اللہ کے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے یا پھر جہاد کر کے ہمیں مر جانا ہے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، زندہ رہنا ہے تو اسلام نافذ کرو، نہیں تو لڑ کے مر جاؤ۔ بھاگنا، کوئی بھاگے نہیں، اس لیے میں نے کشتیاں جلا دی تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ ایمان تھا، ایمانی طاقت ان کے اندر تھی۔ میرے بھائیوں، یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر یہ یہاں اسپین کی فوج سے کہیں ہمارے مسلمان ڈر نہ جائیں، کہیں کشتی سے آئے، کشتی اٹھا کر پھر بھاگ نہ جائیں، اس لیے اسپین پہنچنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلوا دی اور کہا اب یا تو رہیں گے تو اسلام قائم کریں گے یا پھر لڑ کر مر جائیں گے، دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمانی طاقت ہو۔ ہماری بنیاد کمزور ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے، ابھی ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی کی بات ماں باپ چلانے لگے، ایمان کا اندازہ لگا لیجئے گا، وہیں پر فوراً بات ہوتے بات آ جائے گی، بیٹا کیا کرتا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے، 10 لاکھ روپے کی دکان ہے، اس پر بیٹھتا ہے۔ فوراً لڑکے کا باپ ایک دم کہے گا کہ جب 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو کم سے کم ایک موٹر سائیکل تو آپ دے ہی دو گے۔ میرا بیٹا 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تمہاری بیٹی کو کھلائے گا پلائے گا، تو کیا آپ دکان پہ آنے جانے کے لیے کیا ایک بائک نہیں دے سکتے ہو؟ ابھی پتا چل جائے گا شادیوں کے موقع پر کہ ایمان کتنا % ہمارے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کل کے بھی جلسے میں کہا تھا کہ جب کوئی اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگتا ہے، موٹر سائیکل مانگتا ہے، تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے دروازے پر کوئی لنگڑا لولا آئے، 100 200 500 روپے دینے میں اچھا لگتا، کمانے کے لائق نہیں ہے، ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، لنگڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا 100 روپے دے دو بیچارے کو، اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہ ہٹا کٹا نوجوان تندرست اور اپنے بیٹے کے نام پہ کہہ رہا ہے 70,000 کی بائک دے دو، وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ انٹرنیشنل بھیگاری کون ہوا؟ جو اللہ کے نام پہ 100 روپے مانگتا وہ، یا جو اپنے بیٹے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ ان دونوں میں انٹرنیشنل بھیکاری کون ہے؟ الفاظ میرے کڑوے ہیں، سخت ہیں، زہریلے ہیں، لیکن سننا پڑے گا آپ کو۔ معافی نہیں مانگوں گا میں نے بھیک مانگ لی شیروانی کا دامن اٹھا کر اپنی قوم کے لیے، لیکن یہاں میں غلط نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہے انٹرنیشنل بھکاری، میں اپنے جملوں پہ قائم ہوں، اس کے لیے میں آپ سے معافی کا چندہ نہیں مانگوں گا کہ معاف کر دو، نہیں۔ کیوں مانگے؟ ہم نے کوئی غلط بولا ہے کیا؟ ہو انٹرنیشنل بھکاری، میں کیا کروں؟ اپنے بیٹے کے نام پہ مانگو گے اور ہم آپ کو بھکاری بھی نہ کہیں؟ بس صاحب، بارات آ رہی ہے صاحب، 400 اور 500 آدمی بارات میں جا رہے ہیں، ایمان دیکھیے ہمارا، 400 500 آدمی، لڑکی والے سے کہہ رہے ہیں صاحب ہلو 400 آدمی کی بارات جا رہی ہے۔ اچھا، لڑکی کا باپ مجبور ہے، اچھا ٹھیک ہے، سنو دہیج میں 2-3 آئٹم کم دے دو گے چلے گا، لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے مہمان کی مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لڑکے کا باپ جو لڑکی کے باپ سے کہہ رہا ہے مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے
میرے ساتھ جو 250-300 باراتی آ رہے ہیں، باراتی نہیں، چور جو آ رہے ہیں، چور بھی نہیں، ڈاکو، یہ لٹیرے جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو چھوٹا بڑا نہیں چلے گا، چھوٹا دینا، مطلب منہ سے نہیں کہہ رہا، منہ سے اتنا کہا، خاطری اچھی کر دینا، جہیز میں 1-2 آئٹم کم دے دینا چلے گا، لیکن خاطری اچھی کر دینا، مہمان نوازی اچھی، یہ اس اچھی میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہے، یعنی بڑا نہیں چلے گا، چھوٹا دینا، پولٹری نہیں چلے گا، دیسی مرغا چلے گا، وہ دینا، 1 آئٹم نہیں چلے گا، 5-6 آئٹم دینا، اس اچھی میں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور ان لٹیروں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس لڑکی کا باپ کہاں سے بیچارہ قرضہ لیتا ہے، اور آپ کو ایک ٹائم اچھا کھانا کھلا دیتا ہے۔ اچھا کھانے کا مطلب سمجھ گئے نا، آپ کو بڑے کا نہیں مٹن کھلا دیتا ہے، دیسی مرغا کھلا دیتا ہے، آپ کے پیٹ کی جہنم کو بھر دیتا ہے، حالانکہ اس ایک دن کے کھلانے کے چکر میں اس لڑکی کے باپ کو اس کا قرض کا ادائیگی کرتے ہوئے کتنا سود دینا پڑتا ہے، اور کتنے سال تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر پاتا ہے وہ بیچارہ۔ کبھی آپ نے اس غریب باپ کی غربت کی طرف بھی آپ نے خیال رکھا ہے؟ اتنا یاد رکھنا، اگر آپ نے کسی غریب کی غربت کو نہیں دیکھا تو آپ ظالم ہو جائیں گے، آپ ظالم کہلائیں گے۔ یہ زمین پڑی ہے، یہ خالی زمین ہے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں یہی رہتا ہوں، تھوڑا پانی دیجیے، میں یہی رہتا ہوں، چلیے مان لیجیے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک زمین کس کی ہے، آپ کا نام؟ شرافت علی کا نام ہے، مان لیجیے زمین شرافت علی صاحب کی ہے۔ اب سنیے، بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں، سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، جب تک میں یہاں ہوں یہ پاور مجھے محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ بیٹھو یہاں پر، سنو، یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے، 2 لاکھ کی زمین ہے، مجھے معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی زمین ہے، لیکن شرافت علی صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کو ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرا رہے ہیں۔ اب جرجیز صاحب سوچ رہے ہیں کہ شرافت علی اپنی ماں کی طبیعت کا علاج کرانے کے لیے اپنی زمین بیچے گا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب جرجیز صاحب اس کی زمین بکنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ 2 لاکھ کی زمین ہمیں 1.5 لاکھ میں مل جائے۔ شرافت صاحب آئے، جرجی صاحب آپ محلے میں اچھے آدمی ہیں، آپ ہماری زمین لے لیجیے۔ صاحب ہمیں زمین کی ضرورت نہیں، اور لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھ بھی نہیں رہی ہے، صاحب حالات خراب نہیں ہے، صاحب لے لیجیے، میری ماں کی طبیعت خراب ہے۔ اوہ اچھا، والدہ کی طبیعت خراب، ہاں ٹھیک ہے، اگر 1.5 لاکھ روپے میں دینا تو دے دو، کیونکہ زمین کی قیمت بڑھ تو رہی نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی ہے، لیکن شرافت علی صاحب مجبور ہیں، اور یہ اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے وہ زمین 1.5 لاکھ روپے کی دے دیتے ہیں۔ ہم نے 1.5 لاکھ لگایا، انہوں نے 1.5 لاکھ دے دیا، لیکن جرجیز کو معلوم ہے کہ وہ زمین 2 لاکھ کی ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس کے باوجود بے ایمان ہیں، چاہے سودا کر کے ہی ہم نے کیوں نہ لیا ہو، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ 2 لاکھ کی زمین ہے۔ ہم حق مار رہے ہیں، ہم مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تو چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، چاہے کتنے روزے رکھ لے، لیکن تو نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی قسم تیری نماز قبول نہیں ہوگی، تیرا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ہم پڑھے کہاں ہیں؟ چلے گئے مسجد میں، پڑھے آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے نکل گئے، لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں، اللہ پہ بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں۔ جب تک تم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ گے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ صاحب 2 لاکھ کی زمین ہے شرافت علی صاحب کی، ان کی ماں کا علاج ہونا ہے، بیچارے کو ضرورت ہے پیسوں کی، چلو 2 لاکھ کی زمین کو ہم 2.25 لاکھ میں لے لیتے ہیں، بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا رہا ہے، ایسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے، چلو 2 کی زمین ہم 2.25 میں خرید لیتے ہیں، ہماری زمین پڑی رہے گی 2-4 سال اس کی قیمت بڑھ جائے گی، لیکن ایک مجبور آدمی بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا لے گا۔ کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2.25 لاکھ میں لیا ہم نے، کبھی 2 لاکھ کی زمین کا 2.5 لاکھ دیا ہے؟ جب 2 کا 2.5 نہیں دے سکتے ہو تو 2 کا 1.5 دینا بھی ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، رب کعبہ کی قسم ظلم ہے، اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ مجبور کے مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے آپ؟ ایمان اس چیز کا نام نہیں، یہی تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہی تو ہماری ایمان میں کمزوری ہے۔ ہماری بنیاد جب کمزور ہے تو عمارت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ عمارت ہماری کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟
ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. وہ کون سا ایمان تھا؟ وہ کون سا ایمان تھا کہ آتی ہے ایک عورت قبیلہ غامدیہ سے صحابیہ ہے, آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے. کیا جرم ہوا ہے؟ سن لو, تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ لو, اس واقعے کو سن لو. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس واقعے کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے. اس واقعے کو سن لو. چلے جانا تھوڑی دیر, یہ بھیک میں اور ڈال دو میری جھولی میں. اس واقعے کو سن لو. وہ عورت آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے. آپ نے کہا توبہ کر. کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں, میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا توبہ کر, اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ, اللہ غفور الرحیم ہے. کہنے لگی میرا جرم تو سن لیجئے, کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بتا کیا تیرا جرم ہوا ہے, کیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر 2-3 سال سے گھر پہ نہیں ہے. میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی, میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی. وہیں پہاڑی کے پاس ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا. ہم اپنے شوہر سے 2-3 سال سے دور تھے, اس لیے ہمارے دل کی امنگیں اٹھنے لگی اور اس بکریاں چروانے والے چرواہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق, شاریرک سمبند بنا لیا. ایک پہاڑ کی جھاڑی میں, پہاڑی کے نیچے کی جھاڑی میں ہم دونوں گئے اور ہم دونوں نے زنا کر لیا. انی قد صبت الحد یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں, مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے. اس جرم کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ سے توبہ کر لے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا اوہ یہ گناہ ہوا ہے تم سے, جی ٹھیک ہے, کیا چاہتی ہو؟ کہا مجھے ختم کر دیا جائے. اسلام نے جو سزا بتائی ہے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو, ختم کر دو, ہمیں وہ سزا دی جائے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ سزا دی جائے گی. جاؤ اے صحابیوں اس عورت کو لے جاؤ. یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کیا تھا, وہ مرد کون تھا, آدمی کون تھا, کہاں کا رہنے والا تھا, نہیں یہ سب نہیں پوچھا. کیوں؟ جس کی بات چھپی ہے چھپی رہنے دو, وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. ہمارے ہاں تو ننگا کرنے کا رواج ہے. اچھا کس نے کیا, پھر اس کو فیس بک پہ ڈالو, واٹس ایپ پہ ڈالو. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. اللہ کے نبی چاہتے تو پوچھ سکتے تھے اس عورت سے, اکیلے نہیں ہوتا ہے زنا, کسی مرد نے کیا ہوگا, کہاں, کون ہے وہ, کہاں کا رہنے والا, لیکن پوری حدیث پڑھ جائیے کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے. تم بتا رہی ہو تم گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہو, ہم تمہیں کر دیں گے, لیکن جس کا معاملہ چھپا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا حق نہیں. ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے, نہیں تو وہ جانے اور اس کا رب جانے, قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا. ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑنے والے؟ عیب پر پردہ ڈالو, اس کو ظاہر مت کرو, اس کو ظاہر مت کرو. یہ میری ماں بہنیں اس واقعے کو سنیں, بہت اچھا واقعہ ہے, تمہارے لیے واقعہ ہے, تمہیں بھی اس سے عبرت ملے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور سینے کے برابر, یہ سینہ جو ہوتا ہے عورت کا, یہاں اتنا اس کو زمین میں گاڑ دینا اور سر پہ پتھر مارنا, اور اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ یہ عورت مر نہ جائے, اس کی روح نہ نکل جائے. یہ عورت کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ مرد کی اور شادی شدہ عورت کی اگر وہ زنا کر لیں تو سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مارا جائے گا. مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا. مرد کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا بیچ میں, اور چاروں طرف پبلک رہے گی, عوام, سب کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے, اور اس طریقے سے چاروں طرف گھیرا بنا لیا جائے گا کہ وہ بھاگنے نہ پائے, اور بیچ میں اس آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا, اور پھر پتھر مارے جائیں گے. جہاں سے گزرے گا وہی پتھر, سب کے ہاتھوں میں پتھر ہونا چاہیے. یہ مرد کی, سمجھ رہے ہیں زنا کی سزا کیا ہے؟ جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں وہ اتنا بڑا جرم ہے شریعت میں. کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے شریعت میں. اس کی سزا
جب تم کسی کی عزت لوٹ رہے تھے تو تمہارے جسم کے ہر بال رونگٹے کو روئے کو اس کا انجوائے مل رہا تھا, مزہ مل رہا تھا. اس لیے سزا بھی ایسی ملنی چاہیے کہ جسم کے ایک ایک رونگٹے کو اور ایک ایک روئے کو اس کا احساس ہو جائے. اس لیے سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی ہے. مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا, لیکن عورت کو دوڑا دوڑا کے نہیں مارا جائے گا, کیونکہ اس کی بے پردگی ہو سکتی ہے. دوڑے گی تو اس کو زمین کا گڈھا کھودا جائے گا اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور سینے کے برابر مٹی ڈال دی جائے گی, یعنی اتنا گاڑ دیا جائے گا سینے کے برابر یہاں تک, اور سر اس کا کھلا رکھا جائے گا, اور پھر اس کے سر پر پتھر مارے جائیں گے, اور اس وقت تک پتھر مارا جائے گا جب تک کہ عورت مر نہ جائے. چاہے یہ رضامندی والی زنا ہے, مرد بھی راضی عورت بھی راضی اور دونوں نے کر لیا. زنا بالجبر تو زنا ہوتا ہی نہیں ہے. اگر مرد نے زبردستی کی تو وہ زنا نہیں مانا جائے گا, یا عورت کے ساتھ اگر زبردستی کی گئی, وہ بیچاری نہیں چاہتی تھی لیکن بندوق رکھ کر اس کے ساتھ عزت لوٹی گئی, تو پھر عورت گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ جبر کیا گیا. تو پھر مرد کو سزا دی جائے گی, عورت کو نہیں. اور عورت نے اگر بندوق رکھ کے غلط کام کروایا, مرد نے مجبور ہو کر غلط کام کیا, تو عورت کو سزا دی جائے گی, مرد کو نہیں. لیکن مرد بھی راضی عورت بھی راضی تو دونوں کو سزا دی جائے گی. اگر دونوں میں سے ایک کنوارا ہے ایک شادی شدہ, تو شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے جان سے مارا جائے گا, اور جو کنوارا تھا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور 1 سال کے لیے اپنے شہر اپنی بستی سے باہر کر دیا جائے گا, اس کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا, اور اپنے گاؤں میں 1 سال تک آنے کی انٹری اجازت نہیں ملے گی. 100 کوڑے پڑیں گے, چمڑے کے کوڑے, چمڑے کے, کپڑے کے نہیں, چمڑے کے کوڑے. 10-20 کوڑوں میں ہی وہ بیٹھ جائے گا, کرانے لگے گا. 100 کوڑے میں تو اللہ بہتر جانے بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا. تو میرے بھائیو 100 کوڑے زندگی بھر کے لیے پھر اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا. اگر بچ بھی گیا تو زندگی بھر چلنے کے لائق نہیں رہے گا, اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا بستر پر. ایسے 100 کوڑے اس کے اوپر مارے جائیں گے, اور 100 کوڑے مارنے کے بعد بھی اس کو گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں. 1 سال کے لیے اس کو اس شہر سے دوسرے شہر میں داخل کیا جائے گا, اس کو اپنے شہر میں انٹری نہیں ہے, کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ اس لڑکی کو یاد کریں گے, اچھا یہ وہ فلاں کی لڑکی کے ساتھ اس نے, تو اس لڑکی کی بے عزتی ہوگی جس کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے یا زنا کیا ہے. اس لیے اس لڑکی کی عزت کو بحال کرنے کے لیے 100 کوڑے مار کو 1 سال کے لیے اس کو شہر سے باہر نکال دو. یہ اسلام نے سزا متعین کی ہے. اس عورت کو لے جایا جانے لگا, ایمان دیکھیے ایمان. اس عورت سے زنا کا صدور تو ہو گیا, لیکن جب ہوش میں آئی, جب اس کو جوانی کی گرمی اس کے دماغ سے نکلتی ہے, تو سوچتی اللہ یہ میں نے کیا کر لیا, اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, اللہ یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا, اب مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. کسی کو معلوم نہیں تھا, لیکن اس نے خود اللہ کے نبی کو آ کر بتا دیا. اس کے عیب پر پردہ پڑ چکا تھا, لیکن پھر بھی اس نے آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو, مار مار کے اس عورت کو مار ڈالو. صحابہ اس کو لے کے جانے لگے, پکڑا, چل جلدی چل. اس کو کھینچ لیا, وہ گر گئی. جیسی وہ کام دیا گری, وہ عورت زمین کے اوپر گری تو اس نے اپنا پیٹ سب سے پہلے پکڑا. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا, کیا بات ہے, ایسے چلے گی تو کب تک پہنچے گی تو میدان میں, کب تجھے مارا جائے گا. کہنے لگی وہ محمد کے ساتھیو صلی اللہ علیہ وسلم, آئے نبی کے ساتھیو, مجھے دھیرے دھیرے لے چلو. جس آدمی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا, جس آدمی نے میری عزت لوٹی تھی, جس آدمی سے میں نے زنا کیا تھا, اس آدمی کا گرب میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے, اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے. میرے پیٹ میں ایک معصوم زندگی ہے, میرے پیٹ میں اس آدمی کا بچہ پل رہا ہے. دھیرے دھیرے لے چلو, میں تیز نہیں چل سکتی. صحابہ نے کہا تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ کہنے لگی ہاں. رکو, صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, اے اللہ کے نبی, آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا, مارنے کا حکم دیا ہے, لیکن اس عورت کے پیٹ میں تو بچہ ہے. آپ نے بلایا, ادھر آؤ. آئی, تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ جی. تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اللہ کے نبی
اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس بچے کا باپ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو اور جب اس بچے کو بڑے ہو کر پتا چلے کہ میرا باپ کا پتہ نہیں، میں ناجائز اولاد ہوں، تو یہ زندگی بھر مجھے گالی دے گا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مروں تو میرے ساتھ میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ نبی اکرم نے کیا کہا؟ اے عورت، نہیں، قصور تیرا تھا، غلطی تیری تھی، زنا تو نے کیا، تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ اس کو تو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ نہیں نہیں، ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا، جاؤ ابھی اس بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالو، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا۔ ناجائز بچہ ہے پیٹ میں، باپ کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کاش مودی جی کے چمچے، یوگی جی کے چمچے کم سے کم اس حدیث کو پڑھ لیتے، نبی کی زندگی کے اس واقعے کو پڑھ لیتے۔ چاچا کیا ہو گیا؟ لاؤ، پیسہ لینے کے لیے تو دنیا پریشان ہے۔ لیجیے بھائی، اور کچھ سب بیٹھے তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জেন এসে নিয়ে যাবেন। سنیے 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 تھوڑا سا، آپ ادھر دیکھیے، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی ایک معصوم کی زندگی کو کتنا پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ بچے کا باپ ناجائز، یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو حرامی بچہ کہلائے گا، ناجائز بچہ کہلائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بچے کو نہیں مارا جائے گا۔ بچے کا کیا قصور ہے؟ اس سے زیادہ انسانیت کسی دھرم میں ملے گی؟ اس سے زیادہ مانوتا کسی مذہب میں ملے گی؟ گئے، جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جب بچہ پیدا ہوا 2-4 دن بستر پہ لیٹتی ہے، چلنے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے۔ 9 مہینے میں اللہ کے نبی بھول گئے کہ یہ عورت کون ہے، آئی، اے اللہ کے رسول لیجئے بچہ، آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، آپ نے کہا تم کون؟ کہا نہیں پہچانا، کہا نہیں، میں وہی عورت ہوں جس سے زنا کا صدور ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، میرے پیٹ میں بچہ تھا۔ آپ نے کہا او غامدیہ، قبیلہ غامدیہ سے؟ ہاں، اچھا اچھا اچھا، او اب بچہ پیدا ہو گیا؟ کہ ہاں، یہ لیجیے۔ اس عورت نے اپنا بچہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ میڈیا والوں لکھو، اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے دکھاؤ مانوتا کی یہ شکل مودی جی کو اور یوگی جی کو، بتاؤ کہ مولوی جرجیس نے ڈنڈے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہا ہے انسانیت کا یہ سبق، جس بچے کا باپ پتہ نہیں ہے، جو پیدا وہ ہو چکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے، ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں، اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ تم تو برہمنوں کے مندروں میں شودر نہیں جا سکتا ہے، برہمن کی تھالی میں ہریجن نہیں کھا سکتا ہے، تم نے تو چھوت چھات کے ایسے نیت بنا دیے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ہی بٹوارا کر دیا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، رام سے ویش کو پیدا کیا، پیروں سے شودر کو پیدا کیا۔ برہما جی نے اپنے منہ سے اس کو، ہاتھوں سے اس کو، چھتری کو، ٹھاکر کو اور ہریجن کو سب سے نیچے والے حصے سے، تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے، تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور تو کیجئے اسلام کے اندر مساوات کا ایسا درس ملے گا، ایسا درس ملے گا۔ آپ کے محلے کی مسجد ہے، اذان ہو گئی ہے، پہلی صف بھر گئی ہے، جرجی صاحب مسجد میں جاتے ہیں، ایم ایل اے منہاج صاحب مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اسلام کا کی مساوات دیکھیے، آگے والی صف بھر گئی ہے، جرجی صاحب میں، منہاج صاحب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آگے کی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے، چل ہٹ ہٹ، میں جرجیس ہوں، میں
عزت والا اصل و رسوخ والا آدمی ہوں، میں آگے بیٹھوں گا۔ ایم ایل اے صاحب کہتے ہیں پیچھے ہٹ، میں آگے بیٹھوں گا۔ اسلام نے یہ پاور نہ ایم ایل اے صاحب کو دیا ہے نہ جرجیز کو دیا ہے۔ سعودیہ کی سرزمین پر مکے سے بڑی کوئی مسجد کون سی ہو سکتی ہے؟ وہاں ٹیکسی ڈرائیور اگر خانہ کعبہ میں پہلے پہنچ گیا ہے، رکشہ چلانے والا پہلے پہنچ گیا ہے اور وہ پہلی صف بھر چکی ہے، تو سعودیہ کے بادشاہ کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ اگلی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دے اور خود آگے کھڑا کر دے۔ نہیں نہیں، جو میرے گھر میں پہلے آیا وہ پہلے بیٹھے گا، جو بعد میں آیا وہ پیچھے رہے گا۔ یہ تمہاری عدالت نہیں ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے، یہ تمہاری میراث نہیں ہے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں ہمارے گھر میں کوئی ایم ایل اے نہیں، کوئی ایم پی نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی حاجی نہیں، کوئی نمازی نہیں، ہمارے گھر میں سب برابر ہیں۔ کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ کوئی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں، کوئی کالا گورے سے افضل نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، میرے گھر میں سب آئے سب برابر ہے۔ رکشہ چلانے والا بھی میرا بندہ ہے، میرے نام پر بھیک مانگنے والا بھی میرا بندہ ہے، اس ملک کی بادشاہ کو چلانے والا بھی میرا بندہ ہے، لیکن میرے گھر میں آنے والا سب میرا محتاج ہے اور میری نظر میں سب برابر ہے، میری نظر میں سب برابر ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے حضرت عمر فاروق کے پوتے سالم ابن عبداللہ عمر فاروق کے پوتے طواف کر رہے ہیں۔ اس زمانے کا امیر مکے کا گورنر ہشام ابن عبد الملک ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے احرام میں یہ بیچارے ہیں، تو کہنے لگا اے عمر فاروق کے پوتے ہو تم؟ جی۔ اتنا پرانا پھٹا پرانا کپڑا پہن کر تم یہاں آئے ہو؟ چلو کیا چاہیے مجھے بتاؤ۔ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں طواف کے دوران گورنر پوچھ رہا ہے حضرت عمر کے پوتے سے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے بتاؤ، ہم تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے، میں اس علاقے کا گورنر ہوں۔ اور حضرت سالم ابن عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ انی لاستحی من اللہ ان اسال فی بیتی غیرہ، اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی غیر سے مانگنے میں شرم آتی ہے۔ گورنر صاحب اپنا مال اپنی دولت اپنے پاس رکھو، مجھے اللہ کے گھر میں جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، تم سے نہیں۔ اللہ کے گھر سے جب دعا ہوا مانگ کے نکل گئے، سالم ابن عبداللہ کچھ دعا مانگ رہے تھے طواف کے بعد، 7 چکر لگانے کے بعد دعا مانگی، دعا کیا مانگ رہے تھے یہ اللہ جانتا ہے اور سالم ابن عبداللہ جانتے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ بھائی ہم نے کیا دعا مانگی آہستہ تو ہم جانتے ہیں اور میرا رب جانتا ہے، بس تیسرا تو کوئی نہیں جانتا۔ تو ہشام دیکھ رہا ہے کہ سالم ابن عبداللہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ আসসালামু আলাইকুম। আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন। একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন। سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں اور ہشام ابن عبد الملک دیکھ رہا کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ کے یہ باہر نکلے تو ہشام ابن عبد الملک گورنر بھی باہر نکل گیا۔ گورنر نے کہا سنو، اللہ کے گھر میں تو تمہیں شرم آ رہی تھی، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بازار ہے، بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم بہت غریب ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو، تمہارا احرام 20 جگہ سے پھٹا ہے اور اس میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اور تم حضرت عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے اس کا پوتا اتنا غریب۔ سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں تم میری کیا مدد کرو گے، دنیا کی یا آخرت کی؟ کہ آخرت کی مدد تو کوئی کسی کی نہیں کر سکتا ہے، وہاں تو عمل ساتھ میں جائیں گے، ہم تمہیں کپڑا دے دیں گے، غلہ دے دیں گے، اناج دے دیں گے، کچھ دنیاوی جو ضرورت ہو دال چاول دے دیں گے، گھی دے دیں گے، دنیا میں جو چیزوں کی ضرورت ہے بتاؤ، تھوڑا سونا دے دیں گے، چاندی دے دیں گے تمہیں۔ سالم ابن عبداللہ ہنسنے لگے۔ گورنر نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے گورنر تم میرے آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتے؟ کہا نہیں، اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا مانگو، سونا مانگو، چاندی مانگو، روپے مانگو، پیسے مانگو، اناج مانگو، غلہ مانگو، یہی تو تم چاہتے ہو کہ میں تم سے یہ مانگوں؟ کہا جی، جس چیز کی ضرورت ہو۔ آئے ہشام
आए गवर्नर, जब मैंने तवाफ किया और तवाफ करने के बाद जब मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़कर जब मैंने हाथ उठाए और हाथ उठाकर जब मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, तो जानते हो मैंने अल्लाह से क्या मांगा? गवर्नर ने कहा कि हाँ, ये तो देखा कि तुम दुआ मांग रहे हो, लेकिन क्या मांगा ये मैं क्या जानूं? तुम जानो, तुम्हारा रब जानता है, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या मांगा। हाँ सच है, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है, और मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता कि मैंने क्या मांगा। लेकिन तुम बार बार कहते हो मुझसे रुपया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, दाल मांगो, चावल मांगो, कपड़ा मांगो, दुनिया मांगो, तुम बार बार मुझसे ये कहते हो। तो सुनो, जब मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, मासाल दुनिया में यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इसका मालिक है, कपड़ा लत्ता अनाज और गल्ला तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इस दुनिया का मालिक है। फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं तुझसे आए गवर्नर ये दुनिया कैसे मांगू? ये दुनिया का मालिक तू है ही नहीं, ये दौलत तेरे पास आज है, कल मरा इस दौलत का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। जब ये घर, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये दौलत तेरी है ही नहीं, तो फिर तू मेरी क्या मदद करेगा? अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, अपने रब से भी मांगा तो जन्नत मांगी, अपने रब से भी मांगा तो अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने रब से भी मांगा तो यही मांगा कि अल्लाह जब तक मैं दुनिया में रहूं ईमान के साथ रहूं, जब मेरी रूह निकले तो ईमान पर मेरी रूह निकले। दुनिया, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा। ये ईमान था उनका मेरे भाइयों, एक हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी ने उस औरत के, उस बच्चे को जो नाजायज बच्चा था, उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा जाओ इस औरत को मार डालो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह की कुदरत देखो, जैसे ही उस औरत को मोड़ा गया, ले जाया जाने लगा, बच्चा रोने लगा। उस औरत ने पलट कर देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है, चीखती है। आय अल्लाह के नबी, हर मरने वाले से उसकी आखिरी आरज़ू पूछी जाती है, तमन्ना पूछी जाती है। क्या मुझसे मेरी आखिरी तमन्ना नहीं पूछी जाएगी? हाँ पूछी जाएगी। जिस मैदान में तुम्हें मारा जाएगा उसी मैदान में पूछ लिया जाएगा। कहा अल्लाह के रसूल, अगर उस मैदान की जगह यहीं पर मेरी तमन्ना पूरी कर दी जाए तो? अच्छा बताओ क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, मैंने ये बच्चा आपकी गोद में दे दिया, मैं चाहती हूं कि आखिरी बार इस बच्चे को मैं अपना दूध पिला दूं। इसका रोना मुझ पे देखा नहीं जा रहा है। ईमान देख रहे हैं आप? एक तरफ मरने के लिए तैयार है क्योंकि जहन्नम की सजा मैं नहीं भुगत पाऊंगी, दुनिया में सजा भुगत लो ये बेहतर है। एक तरफ ईमान की ताकत ये, दूसरी तरफ बच्चे की मोहब्बत देखिए आप। अल्लाह के रसूल ने वो बच्चा उस औरत को दे दिया। इधर आ, मैं रहमतुल आलमीन हूं, मैं कैसे इस बच्चे का हक मार सकता हूं? ले इसको दूध पिला। उस औरत ने घूम कर, जैसे ट्रेनों में बसों में औरतें घूम जाती हैं और साड़ी उठाकर दूध से लगा लेती हैं, उस औरत ने चेहरा घुमाकर अपने बच्चे को अपने पिस्तान से लगाकर दूध पिलाया। दूध पी लिया, बच्चा हंसने लगा। अल्लाह के रसूल के हाथ में उस औरत ने ऐसे करके दिया ताकि बच्चे की मोहब्बत उसके दिल में ना आने पाए। उसने मुंह मोड़कर उस औरत ने अपने बच्चे को अल्लाह के रसूल के हाथ में दिया। अल्लाह के नबी देख रहे हैं उस औरत की पिस्तान के निकले हुए दूध की एक बूंद, उसका एक कतरा उस बच्चे के होंठों पर लगा हुआ है। अल्लाह के नबी ने उस औरत से कहा, इधर आ। कहाँ जा रही हो? कहा सज़ा भुगतने के लिए, जो जुर्म मैंने किया है उसकी सज़ा पाने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है, इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में मौजूद है, ये बच्चे को अभी तेरे दूध की ज़रूरत है। मोहम्मद जालिम नहीं है, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता है। ऐ औरत, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। जब तक ये बच्चा तेरा दूध पिएगा तब तक तुझे नहीं मारा जाएगा। इस बच्चे को ले जा और इस बच्चे को दूध पिला। जब तक ये तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जा सकता। जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब तू लेकर मेरे पास आना।
اللہ کے رسول نے پھر سزا ملتوی کر دی اور اس عورت کو بچہ لے کے جانا پڑا۔ جب بچہ روٹی کھانے لگا تو وہ عورت لے کے آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول لیجئے، اب تو روٹی بھی کھانے لگا۔ اللہ کے نبی کی نظروں میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت اب تیرے لیے میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، بچہ روٹی بھی کھانے لگا ہے، اس لیے اب یہ سزا کا وقت پورا ہے، اب تجھے قتل کیا جائے گا۔ آپ نے اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا، کون ہے جو اس بچے کو پالے گا؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا، میں اے اللہ کے رسول اس بچے کو اپنے بچے کی طرح رکھوں گا، میں اس کو اپنا نام دوں گا، میں اس کو اپنے گھر میں پناہ دوں گا، اپنی زمین و جائیداد کا مالک بھی بناؤں گا، مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کو اس کے حوالے کر دیا اور اس عورت کو بھیج دیا۔ اس عورت کو جب بھیجا گیا اور وہ میدان مقتل میں جاتی ہے، اس کو سینے کے برابر گاڑ دیا جاتا ہے۔ پہلا پتھر خالد ابن ولید کے ہاتھوں میں ہے، پتھر مارتے ہیں اس کے سر پہ، سر پھٹتا ہے، خون کا پھوارہ اس کے سر سے نکلتا ہے، اس خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ گرتا ہے۔ خالد ابن ولید نے دیکھا اس عورت کے خون میرے کپڑوں پہ آ گیا، یہ زناکار عورت، منہ کالا کرنے والی عورت، تیرا خون میرے کپڑوں پہ، سکلت سواکل، مر جا تو، برا ہو تیرے خون نے میرے کپڑے گندے کر دیے۔ خالد ابن ولید کے منہ سے کچھ الٹے سیدھے جملے نکل گئے، کچھ غلط جملے نکل گئے۔ اللہ کے رسول کو جب پتا چلا کہ اس عورت کو خالد ابن ولید نے پتھر مارا اور پتھر مارتے ہوئے اس کے خون کے چھینٹے خالد کے کپڑوں پہ پڑ گئے، تو اس میں عورت کا کیا قصور تھا بیچاری کا؟ وہ تو بندھی تھی، وہ تو گڑی تھی، سر سے خون کا پھوارہ نکلا، وہ کسی کے بھی کپڑوں پہ جا سکتا تھا، اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ خالد نے اس عورت کو یہ گالی کیوں دی؟ مر جا، زانیہ، بد چلن، بد کردار، یہ کیوں کہا اس کو؟ 3 دن تک آپ نے خالد ابن ولید سے بات نہیں کی اور 3 دن کے بعد خالد ابن ولید آتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب دے کر منہ پھیر لیتے ہیں، آپ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے کٹے کٹے پھر رہے ہیں، میری جنت میں برباد ہو جائے گی، میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور میرا انتقال ہو گیا تو اللہ مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی وجہ بتاؤ۔ آپ نے کہا خالد وجہ صرف ایک ہے، ریزن صرف ایک ہے، کارن صرف ایک ہے، تم نے اس عورت کو گالی دی، اس کو بدچلن کہا جس عورت کو میں نے مارنے کا حکم دیا تھا۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ نے نہیں سنا جب میں نے پتھر مارا تھا تو اس کا سر پھٹا، اس کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ آئے، میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیے۔ وہ عورت بدچلن تھی، زناکار تھی۔ فرمایا خالد اب بھی تم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہو، اب بھی تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو۔ اس عورت نے خود بتایا کہ میرا شوہر 2-3 سال سے غائب ہے، اس نے خود بتایا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکی اور زندگی میں پہلی بار مجھ سے زنا ہوا ہے۔ وہ عادتاً زناکار نہیں تھی، وہ پیشہ ور نہیں تھی، وہ زنا ہر وقت نہیں کراتی تھی، اس سے صرف ایک بار غلطی ہوئی ہے اور ایک بار غلطی کی اس نے سزا بھگت لی، میرے پاس آ کر اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ خالد اس عورت کو بدچلن مت کہو، تم نہیں جانتے اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے، اپنے جان دے کر، اپنی جان قربان کر کے، پتھروں سے پٹ پٹ کر اپنے آپ کو ختم کرا کے اللہ کی دربار میں، اللہ کے دربار میں کتنی پاک ہوئی ہے تمہیں نہیں معلوم۔ اے خالد اس ایک عورت کی توبہ کو جو مرتے وقت اس نے کی ہے، اس ایک عورت کی توبہ کو اگر اس مدینے کے 70 گناہگاروں پہ ڈال دیا جائے، ایسے گناہگار جو جہنم میں جانے والے ہوں، اگر اس ایک عورت کی، ایک اکیلی عورت کی توبہ کو ان 70 جہنمیوں پہ ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے اللہ ان 70 جہنمیوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا، ان 70 لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو اگر اس مدینے کے 70 جہنمیوں پر بھی ڈالا جائے تو اللہ ان 70 جہنمیوں کو بھی بخش دے۔ میرے بھائیوں یہ ایمان کی کون سی طاقت تھی جو زنا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے پاس لاتی ہے اور پیش کر دیتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، مجھے سزا دیجئے۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا ایمان۔ وہ کون سا ایمان تھا کہ سمیہ کا بیٹا عمار یہ کھڑا ہے اور سمیہ کا شوہر یاسر یہ کھڑا ہے۔ سمیہ جانتے ہو نا، اسلام کی پہلی بوڑھی عورت جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی
शहीद हुई है, वो सुमैया जिसको बेटे अम्मार को खड़ा कर दिया और यासिर को, और सुमैया के पीछे से हाथ बांध दिया अबू जहल ने और सुमैया के कपड़े फाड़ दिए, नंगा कर दिया। कहा सुमैया मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान हटा। कहने लगी नहीं हटा सकती। सुमैया, अबू जहल ने नेजा उठाया। नेजा जानते ना, जिससे ऊंट को नहर करते हैं, ऊंट यहां मारते हैं ऊंट को ना जब कुर्बानी करते हैं, ऐसे वो नेजा उठाया और सुनो सुनो, बस ये सुन लो और तुम भी जाओ हम भी जाएं आराम से घर में, अपने ईमान को आज से अपने ईमान को जिला बख्शें। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी है, हाथ पीछे से बंधे हैं। मेरी बहनों, तुम अपनी लिपस्टिक की कुर्बानी नहीं दे सकती हो, तुम अपनी फेयर एंड लवली की कुर्बानी नहीं दे सकती हो, तुम अपनी बेपर्दगी नहीं छोड़ सकती हो, तुम अपने बरहना और नंगे कपड़ों की कुर्बानी नहीं दे सकती हो। सुमैया ने किस चीज की कुर्बानी दी? ये ईमान था सुमैया का। सुमैया के हाथ बंधे हैं, अपने बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया गया, उसके पति के सामने उसको नंगा कर दिया गया। सुमैया आसमान पे देख रही है। अबू जहल ने नेजा उठाया, कहा मोहम्मद के रब पर ईमान छोड़ती है कि नहीं? कहने लगी नहीं। देखा ताकत, ये ईमान की ताकत है। दुश्मन और उसकी फौज खड़ी है, लेकिन अकेले वो जानती है कि अल्लाह पर ईमान है। जैसे एक पुलिस वाला पूरे गांव के सामने इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि वो जानता है सरकार की ताकत हमारे साथ है। सुमैया जानती है ईमान की ताकत क्या होती है, अल्लाह पर भरोसे की ताकत क्या होती है। वो सबसे निडर है, कह रही है नहीं, क्या करेगा कर। उसने नेजा लिया और सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। बहुत आसान है सुनना, बहुत आसान है सुनना, सुन लो बस। एहसास नहीं कर सकते। अभी 2-4 मोब लिंचिंग करने वाले आपको पकड़ लें और जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाएं तो मौत के डर से हम लगा देंगे जय श्री राम, क्योंकि हमारे सामने मौत है। हम जानते हैं। सुमैया से इबरत हासिल करो। सुमैया से कहा जा रहा है मोहम्मद के दीन को छोड़, ईमान से बाज आ जा। कहती है नहीं। शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया, इधर से डाला उस तरफ निकाल लिया गया। पीछे से हाथ बंधे हैं, हाथ खुले होते तो कम से कम पकड़ सकती थी, निकाल सकती थी, लेकिन हाथ पीछे से बंधे हैं। जैसे फांसी के फंदे पर मुजरिम को ले जाया जाता है और पीछे से उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। सुमैया की शर्मगाह में जब नेजा दाखिल होता है खंजर, तो सुमैया आसमान की तरफ देखती है। वो बूढ़ी औरत, जवान भी नहीं थी, जिसकी उम्र 80 को क्रॉस कर चुकी हो, ऐसी बूढ़ी औरत, और उसकी शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया जाए खंजर। और इस बात भी वो ये ना कहे कि अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा। उसके मुंह से ये नहीं निकल रहा है, उसके मुंह से निकला तो क्या निकला? सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। आय अल्लाह, अबू जहल मुझसे मेरा दीन छीनना चाहता है, मुझसे मेरा ईमान छीनना चाहता है। अल्लाह मेरी जान जा रही है, चली जाए, लेकिन मेरा ईमान न जाने पाए। ईमान की ताकत देख रहे हैं आप? सब्बित कदमी अला दीनिक। अल्लाह मेरे ईमान को अपने दीन पर साबित रखना। अल्लाह मेरी जान चली जाए परवाह नहीं, लेकिन मेरे ईमान को बचा लेना। अबू जहल को गुस्सा आता है, कहता अब भी नहीं मानती है? कहती है नहीं। 2 ऊंट मंगाता है अबू जहल। और सुनो मेरे भाइयों, आखिरी वाकया, इस पैर को सुमैया का, ये पैर इस ऊंट से बांधा और इस ऊंट का चेहरा कर दिया पूरब की तरफ, और दूसरा पैर सुमैया का दूसरे ऊंट से बांधा और उसका चेहरा कर दिया पश्चिम की तरफ, और कोड़ा हाथ में। सुमैया बोलती है जी इन ऊंटों को कोड़ा मारूंगा, एक ऊंट इधर भागेगा, एक ऊंट इस तरफ भागेगा, तेरे पैर चीर दिए जाएंगे, बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। जब ये कहता है, सुमैया कहती है अबू जहल, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, रब्बे काबा की कसम खा के कहती हूँ, जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। हाँ अय अबू जहल, ये जन्नत मैं देख रही हूँ, अल्लाह की कसम मुझे दिखाई दे रही है, इसकी खुशबू मेरी नाक तक आ रही है। अबू जहल जल्दी कर, मेरे हाथ खुले होते तो मैं कोड़ा उठा के तेरे हाथ में दे देती, तूने तो मेरे हाथ ही बांध दिए हैं। जल्दी कर, जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे रब की जन्नत में जाने में लग रही है। कौन सा ईमान था,
कौन सा ईमान था, ईमान की वो कौन सी ताकत थी। पैर बंधा हुआ देख रही है, दोनों ऊंटों से बंधा हुआ देख रही है, हाथ बंधे हैं, उसको मालूम है कि ऊंट भागेंगे तो मेरा अंजाम क्या होगा, मेरे जिस्म के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अपने बेटे के सामने कह रही है, अपने पति के सामने कह रही है, अबू जहल जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। उसको गुस्सा आया और उसने ऊंटों को भगा दिया। एक ऊंट इधर भागा, एक ऊंट इधर भागा, सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन 2 टुकड़े इस तरीके के हुए कि चेहरा बच गया, यहां तक जिस्म, यहां के बाद एक टुकड़ा अलग हो गया और सर वाला टुकड़ा अलग, यानी सुमैया का चेहरा सही सलामत बच गया। सुमैया की रूह तो निकल गई लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी थी। अबू जहल करीब आता है, सुमैया के चेहरे पर हंसी देखता है, मरते वक्त भी, शहीद होते वक्त भी, तो पत्थर उठाता है, अपना सर फोड़ने लगता है। लोगों ने कहा क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो? कि हाँ मैं पागल हो गया हूं, सब कुछ छीन लिया सुमैया का, लेकिन मरते वक्त इसकी हंसी नहीं छीन पाया। देखो मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है, मुझे चिढ़ा रही है, मुझे बतला रही है कि ईमान की ताकत क्या होती है। सुमैया तेरी मुस्कुराहट ने मुझे हरा दिया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया। ये सुमैया की शहादत पर अबू जहल का बयान है, ये सुमैया तू जीत गई मैं हार गया, सब कुछ छीनने वाला तेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका, तुझसे तेरा ईमान दूर नहीं कर सका, सुमैया तू कामयाब हो गई। ये मंजर जब अल्लाह के नबी ने सुमैया के बेटे और सुमैया के पति के जबान से सुना तो आंखों में आंसू आ गए और मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया। जुमे के खुतबे में आपने कहा लोगों सुनो, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती। अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इसबिरू या आला यासिर, इसबिरू या आला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्ना। ऐ अम्मार, ऐ यासिर, तुमने अपनी माँ का, अपनी बीवी का ये मंजर अपनी आंखों से देखा है, सब्र करो यासिर के घराने वालों, यासिर के खानदान वालों, सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा, अल्लाह तुम्हारे पूरे खानदान को एक साथ जन्नत में दाखिल करेगा। ईमान इस चीज का नाम है जो हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ये ईमान से जब हम अपना रिश्ता मजबूत करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे तो पतंग की तरह नीचे गिरेंगे, और जैसे लड़के पतंग को फाड़ देते हैं ऐसी दुनिया की सारी कौमें हमें नोच डालेंगी और हमारा मजाक उड़ाएंगी, हमारे ऊपर जुल्म करेंगी। ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत करिए। मुझे कल लखनऊ का सफर करना है, इसलिए फ्लाइट भी मेरी है, हमको निकलना भी है। हमने 11 बजे स्टेज संभाला और 12:50 हो गए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि 10 बजे टाइम दे दिया जाता, 12 बजे तक बोलते, लेकिन जलसा कमेटी की अपनी मजबूरियां होती हैं। बहरहाल कुछ भी सही मेरे भाइयों, आइंदा जब जलसा करो तो इंतजाम सही करो, बैठने का इतना मजबूत इंतजाम हो कि किसी को खड़े होने की जरूरत ना हो और ना वो बदमाशी कर सके। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे। अच्छा 10 दिसंबर को जर्जी, अच्छा मेरा क्या जामिया मरकजुल हुदा लिल बनात व तहफीज़ कुरान, ये कहाँ पे है भैया? चकलिया, अच्छा गोदा सबल चकलिया, उत्तर दिनाजपुर में 10 दिसंबर को मेरा प्रोग्राम है। मेरी दी हुई तारीख है, इंशाल्लाह मैं इस तारीख में पहुंचूंगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऊपर से आसमानी कोई मुसीबत नहीं आई तो मैं शिरकत ज़रूर करूंगा। इस इलाके में आप पहुंचने की ज़हमत करें, अल्लाह से दुआ करें कि बारे अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा होती ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ में एक बात और मेरे भाइयों, ईमान पर इतनी अच्छी तकरीर आपने सुनी, एक और ईमान अपने अंदर पैदा कर लीजिए, सेल्फी और फोटो मत लीजिए, ये भी शरीयत में जायज़ नहीं है। अल्लाह की कसम ये जायज़ नहीं है। ये वीडियो बन गई, तकरीर चूँकि पूरी दुनिया में पहुँचेगी, सुनेंगी, इसकी इजाज़त दे दी, लेकिन सेल्फी लेना, फोटो खिंचवाना